اور ولی کی صحبت میں چور بھی آ جائے تو قطب بن جائے گا۔ عالم کی صحبت میں رہنے والے کو دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وکیل کی صحبت میں رہنے والے کو جھوٹ بولنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ زور سے حق کہا آپ نے، کہیں نہ کہیں کا دل جلا مسئلہ رہا ہوگا۔ توجہ ہے، یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے۔ ناظم کے ساتھ رہنے والے شخص کو شعر کہنے کی تڑپ اور اس کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ بھی چھٹا کلمہ پوچھ لیا جائے تو شوق دب جائے۔ اس لیے گزارش گزار ہوں، ذرا سا دین کی طرف توجہ کریں۔ نعت منقبت ہماری محبت، ہمارے دل کی محبت میں اضافہ کا ذریعہ ہے، مگر ایک کڑوا جملہ کہوں، شعر سنا کر آپ انجینئر مرزا کا جواب نہیں دے سکتے۔ شعر سنا کر آپ کو ڈاکٹر اسرار اور پروفیسر فلانا اور فلانا اور فلانا کا جواب نہیں ملے گا۔ ہماری اگلی نسل اگر آپ سے کنیکٹ رہے گی تو جو شعر پڑھا ہے اس شعر پر حدیث بھی یاد کرو، جو شعر سنا ہے اس شعر پر حدیث تلاش کرو، جو شعر سنا ہے، جو حضور کا شعر سنا ہے، اللہ اکبر، آپ نے شعر سنا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب آئے گا۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، میرے مولا علی فرماتے ہیں، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، مظہر العجائب والغرائب، حلال المشکلات والنوائب، ہا غالب علی کل غالب، امیر المومنین، مولا المسلمین، خلیفۃ المسلمین، مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہے، فرماتے ہیں میرے سرکار کی شان یہ تھی، حضور سے جب کوئی کچھ مانگتا تو حضور اس کو دے دیتے تھے، نہ دینا ہوتا تو حضور چپ ہو جاتے تھے، نہ نہیں کہتے تھے، نہ نہیں کہتے۔ تو یہ مصرع فقط مصرع نہیں ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اپنے آپ کو ذرا سا علم دین کی طرف لائی، اور اس کے لیے ہر نعت کی محفل میں ایک خطیب رکھا کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جودھ پور سے، پالی سے یا جناب والا کہیں اور سے آپ بڑے ہی خطیب کو بلاؤ، نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ دین کا پیغام مدلل انداز میں آنے والے سامعین کو ضرور سنا۔ 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، بلکہ میں تو نعت خواں حضرات سے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ہی کوئی حدیث سنا دیا کیجئے، کوئی بات کر دیا کیجئے ایسی جس سے انقلاب بپا ہو جائے، تاکہ آپ کی شہرت و مقبولیت یہ ذریعہ بن جائے زندگی میں انقلاب کا۔ بہت دور بات نہیں لے جاتا، کیونکہ کل 8 نومبر تھا، آج 9 نومبر ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ محبت اتنی اہم چیز ہے، ہم نے یہ بھول گئے، ہم یہ بھول گئے۔ آج کے ماں باپ نہیں پوچھتے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے، بلکہ وہ پورا دن اگر بدماشوں کے ساتھ وقت گزارے تو اس کو گزارنے دیا جاتا ہے، اور رات کو محفل کی اجازت مانگے تو ماں یہ کہہ کے منع کر دیتی ہے، رات میں پھرتا رہے گا، مت جانا کبھی کسی جلسے میں۔ معاف کیجئے گا، یہ بھی ایک سچائی ہے، اور وہ دن میں کیا گل کھلا رہا تھا وہ آپ کو نہیں پتا، وہ زندگی میں کیا سیکھ رہا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہا، وہ آپ کو نہیں پتا۔ ہمارے سرکار کی ایک حدیث سناؤں، اجازت ہے سنا دوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو لوگو، المرء یعنی انسان علی دین خلیلہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ او کما قال علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس کے دین پر ہوتا ہے؟ توجہ سے سنو، موبائل پوری زندگی چلانا۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر ہمارا یہ مسئلہ سولو ہو جائے نا کہ ہمیں کس سے دوستی کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے، اگر ہم یہ کلیئر کر لینا اپنے ذہن میں کہ ہمیں کس کو دوست رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا شریعت کی روشنی میں سمجھتا ہوں 50% برائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟
میں نے عرض کیا ابھی نشہ بری سنگت کی وجہ سے سیکھا جاتا ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کنٹرول کر کے دیکھیے، اس کو صحبت تو چاہیے، آپ اس کو گھر میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے، اس کو وقت تو چاہیے. اس کے لیے آپ وہ ڈائریکشن سیٹ کریں کہ وہ اپنا وقت جو گزار رہا ہے وہ اللہ کے کلام کو سننے میں گزارے، رسول پاک کی باتیں سننے میں گزارے، اولیاء کاملین کے بارے میں جاننے کے لیے وقت گزارے. جب اس طرح کی وہ کوشش کرے گا یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا. اور پھر جب وہ بڑا ہوگا تو آپ کو اس کو ہاتھ جوڑ کے نہیں کہنا پڑے گا کہ بھائی صاحب میری عزت کا خیال کرنا، میری سفید داڑھی کا خیال کرنا، ناچ مت کروانا یار، میں نمازی ہو گیا ہوں، پہلے جو تھا سو تھا، اب تو میں نمازی ہو گیا ہوں، اب تو ناچ کروائے گا تو میری عزت نہیں. اب کچھ نہیں ہونے جانے والا. اب پچھتا ہے کاہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. کبیر داس کا ہے شاید، کبھی کبھی میں ان کی شاعری بھی پڑھ لیتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. عرض یہ کرنا مقصود ہے جب بچپنا تھا تبھی آپ اس کو بتا دو بیٹا اپنے یزید کی کمپنی والے نہیں، اپنے حسینی ہیں. ساری دنیا اگر یزید ہو جائے پھر بھی اپنے حسینی ہی رہیں گے. اور حسینیت کی شان یہ ہے کہ دین کو اتنی اہمیت دو، اگر دین کے لیے 6 مہینے کے معصوم صفت بچے کو بھی قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، لیکن دین کی عزت کو پامال نہ ہونے دو. یہ حسینیت ہے. حسینیت یہ ہے ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کو لٹانا پڑے تو لٹا دینا، مگر ابن زیاد ابن نامعلوم کے فوج نامرد کے سامنے اپنی زندگی کو قربان ہونے سے بچانا نہیں بلکہ قربان کر دینا، لیکن دین کی عزت اور دین کے وقار کی حفاظت کر لینا. چند روپیوں کو دکھا کر اگر ابن زیاد کی فوج تمہیں جھکانا چاہے تو جھکنا نہیں، روپیوں کو لات مار کے جھوٹی عزتوں جھوٹی شہرتوں کو بالائے طاق رکھ کے کہنا ہم حسینی ہیں، حسینی. ظلم بے شک مزید ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے، ہم حسینی تھے، حسینی ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید چاہے ساری دنیا یزید. تو یہ حسینیت نہیں ہے. امی نے کہہ دیا تھا اس لیے ناچ لیا. حسینیت یہی تو امتحان ہے حسینیت کا. یہی تو امتحان ہے حسینیت کا کہ بھیڑ کیا کہہ رہی تھی، صدر صاحب قوم کے کیا کہہ رہے تھے، فلاں صاحب کیا کہہ رہے تھے، خالو کیا کہہ رہے تھے، ماموں کیا کہہ رہے تھے، چچا کیا کہہ رہے تھے، فلاں کیا کہہ رہے تھے. آپ نے کہا ہم کسی کی نہیں سنیں گے، ہم صرف اتنا سنیں گے حسین کے نانا کیا کہا. حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے. یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی. ٹکر کیسے لیں گے؟ بھالا لے کے دوڑیں گے. ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اکھاڑا کھیلنا سیکھ جاؤ یہ ٹکر لینا. نہیں، یزید تو اندر بیٹھا ہے آپ کے. یزید کس چیز کا نام؟ یزید فقط ایک وجود کا نام نہیں ہے بلکہ آج کی تاریخ میں باطل نظریے کا نام یزید ہے. آج کی تاریخ میں جھوٹ کا نام یزید ہے. آج کی تاریخ میں شریعت مطہرہ میں مداخلت کرنے والی چیز کا نام یزید ہے. آج کے ماحول کو دیکھ کر کہا جائے حضور کی شریعت معاذ اللہ رب العالمین بدلنے کی کوشش کی فکر کا نام یزید ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ اوپر سے جا رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے یا رسول اللہ آ رہی. میں سمجھا سو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آ رہی. اس لیے گزارش کرتا ہوں صحبت اچھی کرو. پہلی بات جب ساتھی اچھے ہوں گے تو اچھی بات کرنے کا جی چاہے گا. ساتھی کتا جنتی ہو گیا، ابھی کہا میں نے کتا. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص یہ دیکھے کہ وہ دوستی کس سے کرتا ہے. آج ہم گدھوں کی طرح دوستی کر رہے ہیں. سب سے دوستی، جس کا میسج آ گیا اس سے دوستی. کنڈیشن تلاش کر رہے ہیں کون اپنا. حالانکہ کوئی بھی دوست نہیں. دوست کی ڈیفینیشن میں کوئی نہیں آتا. یہ دوستی بس اتنی ہے، دوستی پکی خرچہ اپنا والی دوستی ہے. اتنی دوستی ہے، اتنی دوستی. مصیبت آ جائے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے. پولیس والے ڈنڈا پٹک دیا کر تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے. میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے صاحب، دیکھو آپ میری کال ڈیٹیل چیک کر لو، میں تو باتیں نہیں کر رہا. یہ کنڈیشن ہے، یہ دوستی نہیں ہو.